میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں، اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو۔ میرا معاشرہ، میرا دین، میری مشرقی روایات، میرا کلچر، میرا تمدن، میری تہذیب اس کی حمایت نہیں کرتا۔ میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بیوی کو میرا دین یہ سبق دیتا ہے کہ وَلَا تَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی جھنکار بھی غیر مرد تک جانے سے روکتا ہے، تو کیسے گوارا کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہی ہوں اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو۔ تم حقوق کس سے مانگتے ہو؟ محمد عربی نے تمہیں 14 صدیاں قبل حقوق دیے، اور اگر تم اسلام کو نہیں مانتی اور اسلام کے ضابطوں سے انحراف کرتی ہو تو تمہیں میں ایک نقشہ ماضی کا دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ اٹھا کر کے سسکتی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بھائی اس لیے کاٹ دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ عکاس کے میلے میں بیٹوں کے ہاتھوں مائیں فروخت نہیں ہوئی؟ تذلیل کا اور کیا روپ تھا جو عورت نے نہیں دیکھا تھا؟ یہ تو اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے ماں کا روپ دیا، اسلام نے عورت کو بہن کا روپ دیا، عزتوں کی مسند پہ بٹھایا۔ بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بتایا کہ تو تکریم کی جگہ پہ ہے، تو عزت کے مقام پہ ہے، اور حضور علیہ السلام سے سیدہ ملنے آتی، حضور اٹھ کے استقبال کرتے۔ عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا جتنے حق تجھے دیے گئے۔ مرد کو وراثت میں ایک حق دیا گیا، عورت کو 2 حق دیے گئے۔ وہ باپ کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے، شوہر کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے، اس کو 2 حق دیے گئے۔ تو یہ تو عزت اسلام کی دی ہوئی ہے، یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوا ہے۔ اسلام نے تجھے تکریم کی مسند پہ بٹھایا ہے، اسلام تمہیں عزت کے مقام پہ بٹھایا ہے، تو آوارہ ہو گئی، تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی، آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی۔ یہ تو نقص تھا، یہ تو جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا۔ تجھے تو یہ کہا گیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہا کہ جب دروازے پہ دستک ہو یا تو فون اٹھا لے، مجبوری ہو کسی غیر مرد سے تجھے بات کرنا، تو تجھے میرا دین کہتا ہے اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا ہونے دینا، آواز کو تھوڑا سا کرخت کر دینا، دل کا کوئی روگی تیری آواز کی نرمی سے کوئی اور معنی نہ نکال لے۔ تو اتنی پاک اور پردے دار ہے کہ تیرے بارے میں خیال بھی پاک رہنے چاہیے۔ تجھے دیکھ کے مرد کو ادب سے نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی شہزادی آ رہی ہے۔ نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ نگاہیں نیچی کر لو، عائشہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو عزت کے مقام پہ بٹھائی گئی، تو کس نے تجھے آوارہ کر دیا؟ کس نے تجھے بدچلن کر دیا؟ چند ٹگوں پہ، چند ملکوں کے سرمائے پہ، اور چند آوارہ عورتوں کے کہنے پہ جو مغرب کی وظیفہ خور ہیں اور جو نہ نظریہ پاکستان کو مانتی ہیں اور نہ ہی نظریہ اسلام کو مانتی ہیں، ان کے کہنے پہ تو ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی۔ پلٹا واپس، تیری راہیں تیرا دین دیکھ رہا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ بکھر کے ٹوٹ جانے والی سانسیں ہیں۔ آجا، تیرا دین انتظار کر رہا ہے، تیری نسلیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال نے کہا بہن بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین پیدا ہوں گے۔ تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو محمد کی بیٹی ہے، اور تیرا پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پیرا ہے۔ تیرا برقع تیری عظمتوں کا نشان ہے۔ جب تو برقعے میں سمٹ کر، جب تو شرعی پردے کے ساتھ ڈھیلا لباس پہن کے
گھر سے کسی کام سے مجبوراً نکلتی ہے تو فرشتے بھی ادب سے سر جھکا لیتے.